ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب موجود ہیں۔ آشا گھوش پاشا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا جیسے حالات ہونے جا رہے ہیں۔ میں وزیر خزانہ نہ بھی ہوں تو ہم دنیا کا کوئی بھی اکنامک لٹریچر جب اٹھا کے پڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اسی قسم کی بات کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا اوبلیگیشنز میٹ کرنے کا جو ان کی کیپیسٹی ہے 80% سے اوپر ہے۔ پاکستان کے بانڈز جو ہیں اس وقت اپنی ویلیو سے آدھی کے قریب تقریباً ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 75% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ بہت اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی۔ لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن اور غصہ ہے، اس کو وہ لوگ وینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب موجود ہیں۔ لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کچھ دیر پہلے جو ہے آشا گھوش پاشا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ملک کو جو ہے ڈیفالٹ کی جانب جو ہے جا رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا جیسے حالات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس وقت ایکچوئل، کیونکہ آپ وزیر خزانہ ہیں، کیا حالات ہیں پاکستان کے؟ میں وزیر خزانہ نہ بھی ہوں تو ہم دنیا کا کوئی بھی اکنامک لٹریچر جب اٹھا کے پڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اسی قسم کی بات کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ہے اپنی جو اوبلیگیشنز میٹ کرنے کا جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 80% سے اوپر ہے کہ پاکستان اپنی جو ہے جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ان کی کمٹمنٹس ہیں، جو ان کے اوپر لائبلٹیز ہیں، ان کو میٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مارچ کے مہینے میں جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کو 5% کہا جاتا تھا کہ 5% چانس ہے کہ پاکستان اپنی اوبلیگیشنز کو میٹ نہ کر سکے۔ آج یہ نمبر 80% سے زیادہ ہے۔ ہم نے بہت ساری لونز کی ری پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ہم نے جو بانڈز ایشو کیے ہوتے ہیں ان کی ہمیں پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے بانڈز جو ہیں اس وقت اپنی ویلیو سے آدھی کے قریب تقریباً ٹریڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ کون ان کا بانڈ لے گا جن کو یہ لگے کہ شاید یہ ہمارے بانڈ کی جو ہمیں جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری نہ ہو۔ یہ تو ہیں حقائق۔ میرے فائنانس منسٹر ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں ہے۔ جو بھی اکنامکس اور چیزوں کی جو پڑھتا ہے، اکنامک لٹریچر اٹھا کے آپ دیکھیں، دنیا کے جو ماہرین ہیں، دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ مارچ میں 5% تھا ڈیفالٹ کا جو خطرہ کہہ لیں، رسک کہہ لیں، اب 80% ہے، 80% ہے۔ وجہ کیا بنی 5 سے 80%؟ اور ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے دیکھا جائے، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ مارچ کے مہینے میں جس وقت ہماری حکومت تھی تو دنیا یہ دیکھتی تھی کہ اس اکانومی کی جو رخ ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور لوگوں کو یہ توقع تھی کہ یہ اکانومی گرو کرے گی۔ جیسے پچھلے سال کے ہماری حکومت آنے کے بعد کے یہ نمبر اکنامک سروے والے نے دیے، تقریباً 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی۔ تو یہ ایک اچھی اکنامک گروتھ تھی جب دنیا ساری کے اندر ایک سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ کووڈ کی سے ابھی تک اکانومیز دنیا بھر کی ریکور کر رہی ہیں، تو ہم ان ملکوں میں سے تھے جن کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو ہماری طرف اتنا خطرہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ان کی جو ہماری جو ڈیفالٹ کی جو رسک ہے وہ زیادہ ہے۔ لغاری صاحب، اب خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک جو ہے ایک اسٹیبلٹی کی طرف آ جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 80% جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے یہ الیکشن کے بعد کم ہو جائے گا، جو اسٹیبلٹی ہے وہ آ جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت جو کہ لیٹسٹ الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے پنجاب کے بائی الیکشن سے یا اس کے بعد خان صاحب نے جو یہ سیٹوں پہ الیکٹ کیا تھا، تو آپ دیکھیں تقریباً 75% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو بہت اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی، جو کہ کولیشن کے پریشر سے نکل کے اور جو ہے صحیح ڈیسیژن میکنگ کرنے میں ان کے لیے سہولت ہوگی۔ صحیح ڈیسیژن میکنگ کا ہم نے بہتر ڈیسیژن میکنگ کا ہم نے رزلٹ پہلے بھی دیکھا ہے، اور جب ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو ہم مزید دیکھیں گے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیسیژن میکنگ ہوگی، بہتر ڈیسیژن میکنگ ہوگی، اور اس کے رزلٹس پھر سامنے آئیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، ان کا تجربہ بھی تھا آئی ایم ایف سے، تو اس وقت ان کے آئی ایم ایف سے کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ اور ڈالر جو ہے آپ کے خیال سے اس وقت آرٹیفیشلی طور پہ جو ہے اسٹیبل ہے یا اس کی ایکچوئل پرائز یہی ہے؟ دیکھیں،
ڈار صاحب بہت عرصے تک ہمارے فائنانس منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے شاید پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرامز کو نیگوشیٹ کیا ہے. اس دفعہ کے تو ان کے جو واشنگٹن کے جو دورے تھے اس کے بعد میں نے تو کوئی بہت زیادہ ان سے نہیں سنا کہ کس طرح ان کی کامیابی ہوئی یا کس طرح چل رہی ہیں. تو چیزیں آن ہولڈ ہیں نا, آن پاز ہے نا. اور پھر ہم نے ایک جو ایکسکیوز دیا دنیا کو اپنے فلڈز کا, ایکسکیوز نہیں ہوا بھی ہے ہمارا وہ نقصان, لیکن اگلے کہتے ہیں یہ کہ بھائی ہمیں اس کی تفصیلات بھی تو بتاؤ نا. تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کتنا تمہارا انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, کتنا تمہارا کراپس کا نقصان ہے, صرف ایک نمبر بول دینے سے تو نہیں ہوتا نا. یہ کوئی بہانہ لگتا ہے شرائط یا تفصیل, یا ایسا ہوتا ہے عام روٹین میں؟ نہیں, یہ تو اگر آپ دیکھیں نا, آپ کو کوئی بھی مدد دیتا ہے تو کل وہ پوچھے گا تو صحیح نا. ابھی ایک ہمارا وہ لندن میں بھی تھوڑا سا اسی قسم کا کیس چل رہا ہے جس پہ ان کا خیال ہے کہ جو امداد آئی تھی وہ پراپر طریقے سے نہیں خرچ ہوئی. کووڈ اس کے مقابلے میں آپ کووڈ کے زمانے میں دیکھیں, کووڈ کے زمانے میں ہماری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آن لائن پبلش ہو رہی تھی اور سارا کچھ سب کے سامنے تھا. جو بھی تھا وہ جا کے نیٹ پہ جا کے آپ کو باہر کے لوگ بھی, اپنے لوگ بھی جن کو اس کے اندر دلچسپی ہے وہ جا کے اس کو دیکھ سکتے تھے. تو وہ ٹرانسپیرنسی جو چیز ہے نا, اس کے لیے وہ آئی ایم ایف والوں کا وہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے آپ کے ہوئے ہیں یہ نقصان, لیکن ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ, کیسے, کس طرح, کتنا انفراسٹرکچر, کیسے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. ابھی تک ہماری وفاقی حکومت وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکی. منی بجٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر بجٹ کی طرف وفاقی حکومت جا رہی ہے؟ کیونکہ آشا گوش پاشا کی جو باتیں تھیں وہ لگ رہا تھا کوئی گراؤنڈ بنا رہی ہیں وہ اس بات. دیکھیں ہمارے ہاں تو بار بار یہ منی بجٹس آ ہی رہے ہیں نا. بجلی کا بل بھی بڑھ رہا ہے, فیول کے بھی پرائسز بڑھ رہے ہیں, ہم ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں. کبھی ہم اس کو سیلز ٹیکس کے نام سے کر دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو لیوی کر دیتے ہیں, کبھی ہم فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے اندر کر دیتے ہیں. آپ اور میں جب ہمارا بجلی کا بل آتا ہے تو اس سے پہلے میں تو ڈرا ہوا ہوتا ہوں کہ میری بیگم مجھے مطلب ہے وہ جب بل کی بات کرتی ہے تو ایک دل میں ذرا ڈر لگا رہتا ہے کہ اس وقت بل کیسا آئے گا. تو وہ انسرٹنٹی تو ہے. اور یہ جو ساری جو ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, آخر کہیں سے کرنی ہے نا یہ ٹیکس کلیکشن, تو اس کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کی. وفاق نے پنجاب کو سیلاب کے دنوں میں کتنے فنڈ دیے تھے؟ کیونکہ وفاق تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے بھرپور تعاون کیا, مدد کی ہے. ایکچوئل سر کیا کہانی؟ میرے علم میں تو کوئی ایک روپے کی بھی وفاقی حکومت سے امداد آنے کی وہ نہیں ہے. میرے خیال میں 2000 ٹینٹ این ڈی ایم اے کی طرف سے پی ڈی ایم اے کو آئے تھے اور دیٹس اباؤٹ اٹ. باقی ابھی اپنے ہی وسائل کے ساتھ میٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خان صاحب کا ایک ٹیلی تھون ہوا تھا جس کے اندر لوگوں کی ان کے اوپر جو ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کی جو ساکھ ہے, اس کے اندر لوگوں نے پیسے دیے اور باقی پنجاب کی حکومت نے اپنے وسائل سے لوگوں کے لیے ایک. سب لاسٹ پہ اب یہ بتا دیں, اب یہ جو لانگ مارچ ہے, انسٹیبلٹی ہے, وفاق اور پنجاب کی لڑائی بھی ہے ایک آپس میں, اب یہ جو ہٹ کہاں جا کے کرے گا؟ کتنے عرصے تک دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے مزید ایک نیا بحران آئے گا پیٹرول کی پرائز میں, ڈالر کی پرائز میں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہٹ کرے گا کہیں جا کے اکانومی کو یہ ساری صورتحال؟ دیکھیں جس وقت بھی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی تو ضرور افیکٹ ہوتی ہے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کیوں, روٹ کاز کیا ہے اس کا. روٹ کاز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف, اور یہ حقائق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے زیادہ سیٹس اس کی ہیں. خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں اس کی حکومت ہے, کشمیر میں اس کی حکومت ہے, پنجاب میں اس کی حکومت ہے. تو اس وقت سب سے بڑی اگر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے وفاق میں سے جس بھی طریقے سے آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا, تو اس لیے لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن اور غصہ وہ اور ہے, اس کو وہ لوگ وینٹ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی ہے. تھینک یو سر. جی بالکل, آپ نے گفتگو سنی. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.